بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ فرانس میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے کھانے پینے کی اشیاء کی قلت ہو گئی، حکومت کو اہم قدم اٹھانا پڑ گیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق فرانس کورونا کی وجہ سے لگائے گئے لاک ڈاؤن سے پابندی اٹھانے لگا، کیونکہ اس داخلے کی پابندی کی وجہ سے خوراک کی کمی کا سامنا ہو گیا۔ یہ پابندی کورونا وائرس کے سلسلے میں اچانک لاک ڈاؤن کی وجہ تھی۔ فرانسیسی صدر نے اس لاک ڈاؤن میں نرمی کا حکم 48 گھنٹے کے لیے دیا تاکہ فرانس میں پائی جانے والی اشیاء خوردونوش کی قلت کو کم کیا جا سکے۔ اس لاک ڈاؤن نرمی کا اطلاق صرف گاڑیوں کے داخلے پر ہی ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جاتے جاتے چین کے خلاف اہم قانون پر دستخط کر دیے۔ چین کے لیے مشکلات ہی مشکلات۔ اطلاعات کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جاتے جاتے چین کے خلاف ایک ایسے قانون کی منظوری دے دی جو ڈریگن کی پریشانیوں کو مزید بڑھا دے گا۔ اس کے علاوہ ٹرمپ نے چین کی مزید 60 کمپنیوں پر پابندی عائد کر دی۔ اس نئے قانون کے نتیجے میں چینی کمپنیوں پر امریکی اسٹاک مارکیٹ میں کام کرنے پر پابندی عائد ہو سکتی ہے۔ معلومات کے مطابق 18 دسمبر کو صدر نے اس قانون S945 پر دستخط اور منظوری دے دی، جو غیر ملکی کمپنیوں کے احتساب کا تعین کرتی ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے تمام وفاقی وزراء کو واضح پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ وزارتیں پرفارم نہیں کریں گی تو بہتر گورننس نہیں دے سکتے۔ حکومت کے پاس 2.25 سال ہیں، ہمیں اپنی کارکردگی دکھانا ہوگی۔ وزراء کو اپنی وزارتوں سے متعلق پوری بریفنگ ملنی چاہیے۔ وزیر اعظم نے یہ بات وفاقی وزراء کو اہداف سونپنے سے متعلق تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ اب ہمارے پاس کوئی عذر نہیں کہ کہیں ابھی ہم سیکھ رہے ہیں، ہمارے لیے پرفارمنس کا وقت آ گیا ہے۔ لندن چھوڑ کر جانے والوں کو روکنے کے لیے پولیس نفری تعینات۔ برطانیہ میں کورونا وائرس کے خطرناک لہر اٹھنے کے بعد لوگوں میں ہلچل مچ گئی، جس کی وجہ سے نئی پابندیوں سے بچنے کے لیے لوگ لندن چھوڑ کر جانے لگے۔ لوگوں کی بڑی تعداد کو شہر چھوڑنے سے روکنے کے لیے پولیس کی اضافی نفری تعینات کر دی گئی۔ لندن کے ریلوے اسٹیشنوں پر مسافروں کا رش لگ گیا۔ روس نے امریکی اداروں پر سائبر حملوں کے الزامات مسترد کر دیے اور اس حوالے سے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ترجمان نے امریکی حکومتی اداروں پر کیے گئے حالیہ سائبر حملوں میں ملوث ہونے سے انکار کر دیا۔ صدارتی ترجمان نے کہا ہے کہ روس ان حملوں میں ملوث نہیں اور یہ الزامات بے بنیاد ہیں۔ گزشتہ ہفتے سولر ونڈ نامی امریکی ٹیکنالوجی کمپنی کے سافٹ ویئر میں ہیکنگ کا انکشاف ہوا تھا۔ اس ہیکنگ حملے میں امریکی سرکاری اداروں اور ایجنسیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا۔ ترک بحریہ کی مشرقی بحیرہ روم میں فوجی مشقیں۔ ترک وزارت دفاع کے مطابق ترکی نے مشرقی بحیرہ روم میں فوجی مشقیں شروع کر دیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق یہ مشقیں علاقے میں توانائی کے ذخائر کی تلاش کے مسئلے پر ہمسایوں کے ساتھ پائے جانے والی کشیدگی کے پس منظر میں کی جا رہی ہیں۔ عرب میڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق ترک وزارت دفاع کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ہماری بحری قیادت نے مشقیں کی مگر کسی مقام کی وضاحت نہیں کی، بس اتنا کہا گیا ہے کہ یہ مشقیں مشرقی بحیرہ روم میں کی جا رہی ہیں۔ ترکی اور اسرائیل کے درمیان تعلقات ایک بڑی کامیابی سے ہمکنار ہونے کے قریب۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ترک صدارتی مشیر نے بتایا ہے کہ اس حوالے سے دو طرفہ بات چیت ہو رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ آئندہ سال مارچ تک دونوں ملکوں کے درمیان مکمل سفارتی تعلقات بحال ہو سکتے ہیں۔ ملک کی تیسری طویل ترین موٹر وے کی منظوری دے دی گئی۔ پشاور تا ڈی آئی خان موٹر وے 360 کلومیٹر طویل ہوگی۔ منصوبے پر 270 ارب روپے کی لاگت آئے گی۔ تفصیلات کے مطابق تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا کی حکومت نے ملک کی تیسری طویل ترین موٹر وے کی تعمیر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بتایا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع کے لیے صوبائی دارالحکومت پشاور سے ڈی آئی خان تک تقریباً 360 کلومیٹر طویل شاہراہ تعمیر کی جائے گی۔ اسرائیل کی پہلی پرواز مسلم افریقی ملک مراکش پہنچ گئی۔ اعلیٰ امریکی اور اسرائیلی حکام کو لے کر تل ابیب سے پہلی پرواز مسلم افریقی ملک مراکش پہنچی۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیل کے قومی سلامتی کے مشیر اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر کی قیادت میں دونوں ممالک کے
اہم حکام پر مشتمل مشترکہ وفد تل ابیب سے مراکش پہنچ گیا، جہاں وہ ملک کے بادشاہ شاہ محمد سے ملاقات کریں گے۔ مسلم ملک مراکش کی جانب سے امریکی ثالثی کے نتیجے میں 10 دسمبر کو اسرائیل کو تسلیم کیے جانے کے بعد یہ اسرائیل کی پہلی پرواز ہے۔ وفاقی حکومت کا ڈرون ریگولیٹری اتھارٹی قائم کرنے کا فیصلہ۔ وفاقی حکومت نے پاکستان میں ڈرون کے استعمال کے لیے ڈرون ریگولیٹری اتھارٹی قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعظم نے پہلی ڈرون پالیسی مرتب کرنے کے لیے قانون سازی کے لیے کمیٹی قائم کرنے کی ہدایات جاری کر دی۔ بھارتی ہندو یاتریوں کی مذہبی تقریبات کے لیے پاکستان کے ویزے جاری۔ پاکستانی ہائی کمیشن کی جانب سے بھارتی ہندو یاتریوں کو شادانی دربار اور کٹاس راج مندر کی یاتری کے لیے ویزے جاری کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں قائم پاکستانی ہائی کمیشن کے ترجمان نے کہا ہے کہ بھارتی ہندو یاتریوں کو سکھر میں شادانی دربار کی یاتری کے لیے ویزے جاری کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ کٹاس راج مندر کی یاتریوں کے لیے بھی ویزے جاری ہوئے ہیں۔ پاکستانی ہائی کمیشن نے دسمبر میں یاتریوں کے 2 گروپوں کو ویزے جاری کیے۔ امریکہ کے نومنتخب صدر جو بائیڈن نے بھی کورونا سے بچاؤ کی ویکسین لگواتے ہوئے قوم کو اہم پیغام دے دیا۔ تفصیلات کے مطابق امریکہ کے نومنتخب صدر جو بائیڈن نے بھی کورونا کی ویکسین لگوا لی۔ جو بائیڈن کو کرسٹینا ہسپتال میں ویکسین لگائی گئی۔ جو بائیڈن کو ویکسین لگانے کا منظر امریکی میڈیا پر براہ راست نشر کیا گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی نئی قسم بچوں کو زیادہ آسانی سے متاثر کر سکتی ہے۔ کرونا وائرس بچوں کو متاثر کرنے کے حوالے سے زیادہ مؤثر نہیں رہا تھا، تاہم اب کرونا وائرس کی نئی قسم اس سے مختلف نظر آ رہی ہے۔ بین الاقوامی ویب سائٹ کے مطابق سائنسدانوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ کرونا وائرس کی نئی قسم پرانی اقسام کے مقابلے میں بچوں کو زیادہ آسانی سے متاثر کر سکتی ہے۔ ماہرین نے اب تک کے ڈیٹا کی بنیاد پر کہا ہے کہ کرونا وائرس کی نئی قسم بچوں میں زیادہ تیزی سے پھیل سکتی ہے۔ کویت نے پروازیں بحال کرنے کی شرائط عائد کر دی۔ کویت کے حکام کا کہنا ہے کہ کویت میں بین الاقوامی پروازیں بحال کرنے کا دارومدار صحت کی صورتحال پر ہے۔ اس بارے میں ابھی کوئی بھی فیصلہ کرنا جلد بازی ہوگا۔ کویتی میڈیا کے مطابق حکام کا کہنا ہے کہ کویت کے ہوائی اڈے کے دوبارہ کھلنے کا انحصار کرونا وائرس کی نئی لہر کے پھیلاؤ پر ہے، جبکہ کویت کے ہوائی اڈے پر شپنگ اور سرکاری طیاروں کی پروازیں معطل نہیں کی جائیں گی۔ کرونا وبا کے پیش نظر بھارت میں رات کو باہر نکلنے پر پابندی عائد کرفیو لگا دیا گیا۔ عالمی وبا قرار دیے جانے والے کووڈ-19 کے نئے وائرس کی دریافت کے بعد احتیاط کے پیش نظر بھارتی شہر ممبئی کے شہری علاقوں میں نائٹ کرفیو کے نفاذ کا اعلان کر دیا گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق رات کے کرفیو کے نفاذ کی ایک وجہ کرسمس اور نئے سال کی آمد پر حسب روایات منایا جانے والا جشن بھی ہے۔ سردی میں مرنا بھی پڑا تو مریں گے، بھارتی کسانوں کا دھرنا جاری رکھنے کا اعلان۔ بھارت میں مودی حکومت نئے متنازع زرعی قوانین کے خلاف سراپا احتجاج۔ ہزاروں کسانوں نے کہا ہے کہ وہ شدید سردی کی وجہ سے کچھ کسانوں کی ہلاکت کے باوجود دن رات اپنا دھرنا جاری رکھیں گے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ اگر مرنا بھی پڑا تو مر جائیں گے، لیکن مطالبات تسلیم ہونے تک احتجاجی دھرنا جاری رکھیں گے۔ برطانوی خبر رساں ادارے کے مطابق بھارت کی شمالی ریاستوں پنجاب، ہریانہ، راجستھان اور اتر پردیش کے کسانوں نے کئی ہفتے سے ملک کی اہم شہروں پر دھرنا دے رکھا ہے۔ برطانیہ میں کورونا کی بڑھتی ہوئی دوسری لہر شدت اختیار کرنے کے بعد وفاقی حکومت کی جانب سے برطانیہ سے پاکستان آنے والے مسافروں کے داخلے پر مشروط پابندی عائد کر دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق کورونا وائرس کی نئی خطرناک قسم نے برطانیہ کو ہلا کر رکھ دیا، جبکہ بیشتر یورپی اور ایشیائی ممالک نے سفری پابندی عائد کر دی، جس کے بعد وفاقی حکومت نے بھی برطانیہ سے آنے والے مسافروں کے پاکستان میں داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ سعودی عرب اور عمان نے کووڈ کے پھیلاؤ کے دباؤ کے لیے تمام بین الاقوامی پروازوں کی اجازت معطل کر دی۔ سعودی عرب نے غیر ملکی پروازوں پر 1 ہفتے کی پابندی عائد کر دی، جو مزید بڑھائی جا سکتی ہے، جبکہ عمان کی جانب سے معطلی کا اطلاق 22 دسمبر 2020 سے 29 دسمبر 2020 تک ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق کورونا کی دوسری خوفناک لہر نے پوری دنیا کو ایک بار پھر اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یورپ کے بعد عرب ممالک نے بھی کووڈ کے پھیلنے کے سدباب کے لیے تمام بین الاقوامی پروازوں کی اجازت معطل کرنا شروع کر دی۔
روس کے طیارے کی بغیر اجازت پاکستان کی فضائی حدود میں داخلے کی کوشش۔ ایئر ٹریفک کنٹرول نے روسی مال بردار طیارے کو پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہونے سے روک دیا کیونکہ داخلے سے قبل پیش کی اجازت نہیں لی گئی۔ تفصیلات کے مطابق ایئرپورٹ ذرائع کا کہنا ہے کہ روسی کارگو طیارے نے تھائی لینڈ کے شہر ریانگ سے جارجیا کے شہر ٹبلیسی جانے کے لیے پرواز بھری اور 5 گھنٹے 21 منٹ کا سفر طے کرنے کے بعد بھارتی شہر لدھیانہ پہنچا، جس کے بعد اسے مزید 3 گھنٹے اور 44 منٹ کا سفر طے کر کے جارجیا جانا تھا، لیکن لاہور ایئرپورٹ پر ایئر ٹریفک کنٹرول نے اسے فضائی حدود میں داخلے کی اجازت نہیں دی۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔